نیچرلی جب ہمارے ہاں لڑکی کی شادی ہوتی ہے، چاہے اپنے فرسٹ کزن سے ہو یا پھر ٹوٹلی آؤٹ آف فیملی، دوسرے ملک جانا ہو یا ساتھ والے گھر، سسرال بہرحال سسرال ہوتا ہے، ایک الگ ماحول، یعنی ٹوٹلی ڈفرینٹ سینیریو۔ پچھلے 50 سال پہلے کے دور کے مقابلے میں آج کل زمانہ کافی بدل گیا ہے، نہ ساس ویسی ٹپکل رہی اور نہ ہی بہو اس طرح کی فارمل۔ سو آپ کی ریکویسٹ پر ٹاکسک ان لاز کے ساتھ ایک نئی آنے والی بہو کیسے ڈیل کرے، اس پر بات کرتے ہیں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ السلام علیکم ایوری بڈی اینڈ ویلکم بیک۔ میری آج کی ڈسکشن ایشیا کی ٹپکل مڈل کلاس سے ریلیٹڈ ہے۔ شادی ہونے کے بعد سسرال کا ماحول کسی بھی دوسرے گھر سے میچ ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہر گھر کی فائنینشیل، سوشل، ٹریڈیشنل اینڈ ایون اویلیبل اسپیس از کوائٹ ڈفرینٹ۔ نارملی ہمارے کلچر میں لڑکی کی شادی کے بعد ایٹ لیسٹ ایک کمرہ تو اس کو ملتا ہی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنے پیرنٹس کی طرف سے دیا گیا سامان ارینج کرتی ہے۔ لیکن اس کمرے سے باہر کی دنیا ان لاز کا پریمیسز ہے۔ اپنا زیادہ تر وقت اس کو وہاں گزارنا ہوتا ہے، اور وہ کیسے گزارنا ہوتا ہے، اس کی اپنی ذاتی زندگی پرسکون اور سٹریس فری اور پیسفل رہے، یہ میٹر کرتا ہے۔ اب یہاں بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے سسرال میں 2-3 بہویں ہیں، یعنی آپ لوگ دیورانی جٹھانی ہیں، اور ہر ایک کو ایک ایک کمرہ فکس کیا گیا ہے، وہاں نارملی گھر کے کام ڈیوائیڈ کر دیے جاتے ہیں، یا پھر باریاں فکس کر دی جاتی ہیں کہ فلاں وقت یا فلاں دن کوکنگ ایک بہو کرے گی اور فلاں ٹائم پر یہ کام ایک بہو کرے گی۔ شادی کے انیشیل ایئرز میں اس ڈیوٹی کی چکی میں آلموسٹ ہر لڑکی کو پسنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ گھر کا بجٹ گھر کے بیٹوں نے مل کر اٹھایا ہوتا ہے، جو سیپریٹ رہ کر ان سے مینیج کرنا فی الحال پاسبل نہیں ہوتا۔ اگر ایسا سینیریو آپ بھی فیس کر رہی ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ اپنی باری اور اپنے فکس کیے گئے کام کو پوری ڈیوٹی کے ساتھ انجام دیں، کہ کسی کی شکایت کی وجہ نہ بن جائیں۔ دوسروں سے اپنا کام لینے کے لیے کسی قسم کی ہیلپ یا فیور کی امید رکھنا بالکل ایک ناسمجھی والی بات ہے۔ گھر کی دوسری بہوؤں سے ایکسٹرا دوستی، مطلب سسرال کے ایشوز کو ڈسکس کرنے سے بالکل پرہیز کریں۔ سسرال میں بلا وجہ کسی کو اپنا ہمدرد سمجھ کر اپنے دل کی بات کبھی شیئر نہ کریں، کل کو وہی بات آپ کے لیے مسئلہ نہ بن جائے۔ گھر کی کرتا دھرتا 99% ساس ہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ رویہ اور سلوک اپنی ماں جیسا نہیں تو ایٹ لیسٹ ایک بزرگ والا ضرور رکھیں، جو کہ ایتھکس اور آپ کی اچھی تربیت کا حصہ بھی ہے۔ اگر ماں کسی بات پر ڈانٹ لیتی ہے تو جس طرح ان کے ساتھ ریئیکٹ کر لیتی ہیں نا، کہ اس طرح نہ کریں، کیونکہ ہم اکثر اپنی مدرس کے ساتھ آرگیو کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ماں کو برا نہیں لگنا، یا لگے گا بھی تو تھوڑی دیر کی بات ہے۔ ساس ایک ڈیفرنٹ پرسنالٹی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ساس کو ماں جیسا سمجھو، یعنی ماں اور ساس کا کمپیریزن میری نظر میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں کو تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ امی یہ مجھ سے کام نہیں ہو رہا، پلیز آپ کر لیں، لیکن ہم ساس کو یہ نہیں کہہ سکتے۔ سو اپنا فکس کیا گیا کام ٹائم پر اور شکوے کے بنا کریں۔ اب آ جائیں دوسری طرف، میں ساس کے لیے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ بھی اپنی بہو کو اگر بیٹی نہیں سمجھنا نا، تو ایٹ لیسٹ 25 سال پہلے والا اپنا ٹائم ضرور یاد کر لیں۔ جب صبح گھڑی کی سوئی 9 سے اوپر ہو جائے تو غصے میں آنے کی بجائے یہ سوچ کر کہ بہو کی طبیعت تو ٹھیک ہے، جو اٹھنے میں دیر ہو گئی، جا کر غصہ کرنے کی بجائے فون پر یا کسی اور طریقے سے پتہ لگائیں کہ نہ اٹھنے کی کیا وجہ بنی۔ اپنے بیٹے سے شکایت کرنے کی بجائے اگر اپنے دل کو تھوڑا سا بڑا کر لینا اور بہو سے وجہ دریافت کر لیں گی تو یقین کریں کہ نہ تو بہو کے دل میں آپ کے لیے کوئی ملال آئے گا، بلکہ الٹا سافٹ کارنر پیدا ہو جائے گا کہ آپ نے غصہ کرنے کی بجائے دیر سے اٹھنے کی وجہ پوچھی۔ اگر اٹھ کر ہاتھ بٹانا مشکل ہے تو ایٹ لیسٹ بیٹھے بیٹھے بہو کو سبزی کاٹ کر دے دیں، اس کے بچے کو سلا دیں یا کھانا کھلا دیں، تاکہ وہ اپنا کام آسانی سے ان ٹائم نپٹا لے۔ یا پھر اپنی کوئی سگنیچر ڈش جو آپ کے بچوں کو یا آپ کے خاوند کو پسند ہو، کسی چھٹی کے دن خود پکا لیں، تاکہ بہو کو بھی تھوڑا ریلیف مل جائے اور آپ کے بیٹے اور خاوند بھی آپ کے ہاتھ کا کھانا کھا کر خوش ہو جائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ چھوٹی بڑی غلطیاں کوتاہیاں ہو جانا نارمل سی بات ہے، تو بڑوں کو بڑے ہونے کا ثبوت اپنا دل بھی بڑا کر کے دینا چاہیے۔ سب سے بڑی بات کہ ساس، بہو، نندیں، دیورانیاں یا جیٹھانیاں گھر میں موجود کسی بھی روپ میں لیڈیز کا فرض بنتا ہے کہ کسی بھی قسم کے اختلافات کو اس حد تک بڑھاوا نہ دیں کہ بات گھر کے مردوں یعنی سسر، خاوند، دیور یا جیٹھ تک جائے۔ پھر معاملات سدھرتے کم اور خراب زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ مردوں کو صرف کما کر لانے اور گھر آ کر تھوڑی دیر سکون کے ساتھ وقت گزارنے کے سینیریو سے باہر لائیں گی نا، تو پورے گھر کا ماحول اثر انداز ہوگا۔ اسلام میں اسی لیے جوائنٹ فیملی سسٹم سے ڈینائی کیا گیا ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے، کیونکہ ایک تو رشتوں میں نامحرم ہونے کا ایلیمنٹ اور ساتھ ساتھ عورتوں کی فطری جذباتیت اور ناسمجھی کی وجہ سے معاملات بیلنسڈ رکھنا زیادہ دیر کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک نئے ماحول اور نئے سیٹ اپ میں جا کر اپنی جگہ بنانے کے لیے زیادہ ایفرٹ لڑکی کو ہی لگانی پڑتی ہے، کیونکہ ایک انسان باقی سب لوگوں کو اپنے جیسا کر لے تھوڑا مشکل ہے۔
ہاں، دوسروں کی عادتوں رویوں کو آبزرو کر کے ان کے ساتھ مینج کر لینا ایک سمجھدار، خاندانی، پڑھی لکھی، باشعور لڑکی کے لیے اتنا مشکل نہیں، لیکن ہاں اس کے ساتھ ساتھ سسرال والوں کو بھی آنے والی لڑکیوں کے لیے ایک میجر رول پلے کرنا پڑتا ہے۔ ان کے لیے ایک نو بیاہتا نئے ماحول سے آنے والی لڑکی کو ایک پوری سپیس دینا اور ایک وارم ویلکم دینا، مطلب کہ یہ نہیں کہ راستے میں پھول بچھا دیں، میرا مطلب ہے کہ اس کو اتنا ٹائم اور سپیس دیں کہ وہ اپنے اس نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے اپنے آپ کو آپ سب گھر والوں کے ماحول کو آبزرو کرنے کے لیے تیار کر سکے۔ میری شادی بالکل ایک نئے ماحول، نئے لوگوں اور ایک الگ کاسٹ میں ہوئی تھی۔ انفیکٹ میرے پیرنٹس کے میرے ان لاز کے ساتھ ملاقات میری شادی سے ٹھیک 1.5 ماہ پہلے ہی ہوئی تھی، جی ہاں، اور یہ 20 دن کے اندر اندر شادی ہو گئی۔ بالکل اپوزٹ کلچر، ماحول، روایات، انداز، بول چال۔ آرٹ میں مجھے ٹائم لگا سب کو سمجھنے میں، کیونکہ میں اپنے خاندان میں ننیال ددیال کی سب سے بڑی، سب کی آنکھ کا تارا، بریلینٹ اسٹوڈنٹ، ڈسٹنکشن ہولڈر بیٹی تھی، اور ٹپیکل ان لاز کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے میں مجھے ٹائم تو لگنا ہی تھا، چیزوں کو سمجھنے میں، خاندانی روایات، طور طریقے، کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، تو یہ سب ایک لڑکی کو ہی کرنا ہوتا ہے۔ کسی کو ٹائم زیادہ لگتا ہے، کسی کو کم۔ کوئی لڑکی کامیاب ہو جاتی ہے اپنی جگہ اور مقام حاصل کرنے میں، اور کوئی ناکام رہتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ الگ ہو جاتی ہے ایک ہی گھر میں یا الگ گھر میں، یا پھر ناراض ہو کر ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے، اور پھر معاملات بہت زیادہ سنگین حد تک خطرناک ہوتے جاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ گھر کے بڑوں یعنی ساس سسر کو جتنا بھی ہو سکے اپنے بیٹوں کو خوشی خوشی سیپریٹ اور انڈیپینڈنٹ کر دینا چاہیے، اپنی حیثیت اور سٹیٹس کے مطابق گھر کے پورشنز میں یا پھر الگ گھر میں، اس سے پہلے کہ معاملہ زیادہ خراب ہوں۔ کیونکہ میرا ایسا ماننا ہے کہ اگر آپ اپنی بہو اور بیٹے کو سپیس دیں گے نا، اور خود کا انٹرفیرنس ان کے کسی بھی معاملہ میں کم سے کم رکھیں گے، تو یقین کریں آپ کی عزت بھی بنی رہے گی اور گھر میں بے سکونی بھی نہیں آئے گی۔ کیونکہ آج وقت بدل چکا ہے کافی حد تک، اب وہ 50 سال پہلے والا دور نہیں کہ بہو کب اٹھی، کیا کام کیا، ماں کے گھر گئی تو بتا کر نہیں گئی، یا اتنے دن کیوں لگائی۔ آپ اپنے گھر کو پراپرلی مینیج کرنے کے لیے، اس کے کاموں کو پورے طریقے سے کرنے کے لیے بہوؤں کی شخصی آزادی کو نہ چھینیں۔ کوشش کریں کہ اگر انہیں آپ نے ایک کمرہ دیا ہے نا، تو ایٹ لیسٹ اس کو اس کے ایک کمرے میں اپنی مرضی کی زندگی اور وقت گزارنے کی آزادی دیں، اگر آپ کے گھر کے کام ڈسٹرب نہیں ہو رہے تو۔ اس کے خاوند اور اس کے درمیان کے معاملات میں انٹرفیرنس بالکل نہ کریں۔ ہاں، اگر ان کی آپس میں کوئی کہا سنی ہو جاتی ہے تو ان کی صلاح کرانے میں بہت اہم رول پلے کریں اور بڑے ہونے کا ثبوت دیں، نہ کہ لڑکی کے والدین کو بلا کر اس کو مجرم بنا کر سزا بھی اسی کے والدین سے ایکسپیکٹ کریں۔ اور نہ اس طرف لڑکی کو بھی میں کہوں گی کہ وہ بھی فون اٹھا کر اپنے گھر کی چھوٹی بڑی بات اپنے ماں، بہن یا سہیلی کے کانوں میں ڈال کر اپنا وقت بھی برباد نہ کریں اور غلط سیکھ بھی نہ لیں، دوسروں کو پریشان بھی نہ کریں۔ کیونکہ ایک بات سمجھ لیں، جو دوسرا بندہ آپ کو کوئی بھی مشورہ دے رہا ہے نا، اچھا یا برا، وہ آپ کے گھر کے ماحول کو اتنا نہیں سمجھتا جتنا کہ خود سے آپ اپنے اس گھر کے معاملات کو سمجھ سکتی ہیں۔ آپ کے پیرنٹس یا آپ کا کوئی بھی باہر کا انسان جس کے ساتھ آپ بات کر رہی ہیں، مشورہ لے رہی ہیں، وہ آپ کے معاملات کو ہینڈل نہیں کرے گا اس طرح سے جس طرح سے آپ خود سے ہینڈل کر پا رہی ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے گھر کا سینیریو زیادہ پتہ ہے، کیونکہ الفاظ سم ٹائمز جو ہیں وہ بیان نہیں کر سکتے آپ کے گھر کی کیفیت کو۔ اسی لیے کسی باہر کے شخص سے، چاہے وہ آپ کی ماں ہو، آپ کی بہن ہو، سہیلی ہو، ڈپینڈنٹ نہ رہیں کہ وہ مجھے یہ مشورہ دے تو میں گھر کے معاملے کو اس طرح سے ڈیل کروں یا کیسے کروں۔ بہتر یہی ہے کہ سسرال میں کوئی ایسا شخص، کوئی ساس، سسر، کوئی نند، کوئی دیور، کوئی بھی ایسا ہو جس پر آپ کو اعتماد ہو، جس کے دل میں آپ کے لیے سافٹ کارنر ہو، اس کو اعتماد میں لیں اور اپنے گھر کے بگڑے ہوئے معاملات کو سلجھانے میں اس کے رول کو پلے کروا کر اپنے بگڑے معاملات کو ری شیپ اور ری ارینج کروائیں۔ اور ہاں، ساس سسر خاوند بھی اپنی بہو یا بیوی کو انسان سمجھیں، تاکہ کمپیوٹر جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہونے کی وجہ سے غلطی کا چانس نہیں ہوتا نا، تو اس طرح سے اپنی بیوی سے بھی اتنی زیادہ پرفیکشن کو ایکسپیکٹ نہ کریں۔ یہ ٹاپک اتنا واسٹ ہے کہ اس پر اور بھی بہت کچھ ہے بولنے کے لیے، بٹ یہ ایک جنرل سا ویو ہے جو موسٹلی ہمارے کلچر میں کامن ہے۔ میری اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ بینگ ان لاز اور بینگ اے بہو آپ کے دل میں اور بہت سارے سوال یا آبجیکشنز اٹھ رہی ہوں، تو اس کے لیے کامنٹ باکس حاضر ہے، آپ ضرور ڈسکس کریں۔ I'll try to give good suggestions with best of my knowledge and experience۔ اب لاسٹ میں سب سے امپورٹنٹ بات جو میں اب آپ سے گرلز سے ڈسکس کرنے لگی ہوں، وہ یہ کہ میں اپنے اتنے سال سے ایکسپیرینس سے یہی کہوں گی کہ آپ کی شادی جس انسان سے ہوئی ہے نا،
اگر آپ کے ساتھ وہ 80% اچھا ہے، باقی 20% اپنی کسی مجبوری یا ریلیشن یا فائنینس کی وجہ سے اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، تو آپ کو اس کی خاطر اپنے ان لاز جو کہ ٹاکسک ہوں یا جس طرح کے بھی، ان کی اونچ نیچ برداشت کرنی ہی پڑے گی، کرنی چاہیے۔ تو خود کی ذات کو ڈی گریڈ اور ڈس رسپیکٹ دیے بنا تھوڑا کمپرومائز کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اگر وہ انسان آپ کے ساتھ کسی بھی طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ مخلص ہی نہیں ہے، تو مائی ڈیئر، آپ کو اپنی عزت، پیار، ویلیو، قدر، تحفظ، حقوق، شیلٹر نہیں دے پا رہا، تو اپنی لائف کا ڈیسیجن کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کے بچے آپ کے پاؤں کی زنجیر بن جائیں اور آپ ایک ناقص اور بے معنی رشتہ نبھانے میں اپنی ایک ہی دفعہ ملی زندگی کو ضائع کر دیں، اپنے والدین کی عزت کو بچانے کے چکر میں اس سے نکل آئیں، اس حصار سے باہر آ جائیں اور موو آن کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت میں حکمت اور برکت رکھی ہے۔ So this was just a simple but compact discussion about relations with in-laws for a newly married girl. ویڈیو میں جو آپ کلپس دیکھ رہے ہیں، اس میں میری بیٹی کی بیچ پارٹی کے لیے میں اس کو لے کر لاہور کے ایک رینونڈ ایریا میں گئی، جہاں اس کے پارٹی ختم ہونے کا ویٹ میں نے ایک نیکسٹ کافی شاپ میں کیا، جہاں پر میں نے اپنی فیوریٹ کافی انجوائے کی، اور پارٹی اینڈ ہونے پر اس کو لے کر گھر آ گئی۔ سو دس واز آل فار ٹوڈے۔ اف یو لائک دس ویڈیو دین ڈو سبسکرائب وومینیا ATF اینڈ ڈونٹ forget to press the bell icon to get each notification in time. Till then, take care, Allah Hafiz and have a nice day everyone. Bye bye.